بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، میرے متعدد نام ہیں جن میں سے میرا مشہور نام محمد اور احمد ہے، اور میں ماہی ہوں کہ حق تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹائیں گے، اور میں حاشر ہوں، لوگوں کو میرے نقش قدم پر اٹھایا اور جمع کیا جائے گا، اور میں عاقب ہوں، وہ شخص جو پیچھے آنے والا ہو جس کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ظاہر ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، لہٰذا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع سے اخیر تک خود ایک معجزہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک عضو اور زندگی کا ایک ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور ایک بڑی امتیاز اور بڑا امتیاز رکھتا ہے، کیونکہ بشری و انسانی جتنی بھی کمالات تصور میں آ سکتے تھے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کمالات اور جتنی بھی ایک انسان کے اندر کمالات ہو سکتے تھے، وہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سطوع صفات کو اگر کسی بھی نقطۂ نظر سے تعصب کی عینک نکال کر دیکھا جائے تو بالیقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرافہ کرامات و کمالات کے پیکر ہی نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار محاسن قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ پھر عجیب بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں وہ جملہ فضائل گویا نام مبارک میں جمع فرما دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء محققین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی معجزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، محمد اور احمد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے محمد 4 جگہ استعمال کیا ہے اور ایک جگہ احمد۔ میں آپ کو وہ چاروں آیتیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلے سب سے پہلی آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، اور محمد ایک رسول ہی تو ہے۔ دوسری مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، اور محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تیسری مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ہر اس بات کو دل سے مانا ہے جو محمد پر نازل کی گئی ہے۔ چوتھے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور نام احمد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ خود ایک معجزہ ہے، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان لی اسماء انا محمد وانا احمد، میرے متعدد نام ہیں، میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں۔ غور کیا جائے گا تو ثابت ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی و صفاتی نام محض رسمی نہیں کہ والدین نے رکھ دیے، بلکہ اللہ رب العزت نے من جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نام رکھوائے کہ اس سے پہلے کسی کا کبھی کوئی نام نہیں ہوا۔ اگر دشمن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے زمانے میں کوئی برائی بیان کرے تو اس کو بھی پہلے محمد نام لینا پڑے گا۔ محمد کا معنی ہے تعریف، سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا۔ اگر دشمن بھی کوئی اللہ کے نبی کا نام لیتا ہے اور برائی سے ان کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کو بھی پہلے جب وہ محمد کا نام لے گا تو اس نے گویا کہ اللہ کے نبی کی پہلے تعریف کی بعد میں برائی کی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ محمد اور احمد دونوں میں سے جب پہلا لفظ ہم ہٹا دیں گے، احمد کا الف ہٹا دیں، محمد کا میم ہٹا دیں تو حمد بچے گا۔ اور حمد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کو، توصیف، تحمید و تسبیح بیان کرنے کو۔ ایک طرف بندوں میں اللہ جل شانہ کا بندہ اور پیغمبروں میں اللہ جل شانہ کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کی تعریف و توصیف و حمد و ثنا
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہوئے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یا ہو گئے، آئیں گے یا پہلے تھے، ان سب سے زیادہ تعریف کرنے والے اللہ رب العزت کی اللہ کے نبی ہیں، تو احمد ہوئے۔ اور اس دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کس شخص کی گئی اور کی جاتی ہے؟ صحراؤں میں، جنگلوں میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، صوبوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد الرسول اللہ گونجتا ہے، اذانوں کی شکل میں، تکبیروں کی شکل میں، اور بھی کن کن الفاظ سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کن کن ذریعوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوگ لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عزت افزائی کرنے کے لیے اپنے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکالا۔ پس عرش والا محمود ہے تو آپ محمد ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے اللہ میں 4 حرف ہیں تو محمد میں بھی 4 حرف ہیں۔ اللہ کے لفظ میں لام ڈبل ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی میم ڈبل ہے۔ اللہ کے نام میں تشدید ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی کیا ہے؟ تشدید ہے۔ اللہ کے نام میں جتنے الفاظ آتے ہیں، جتنے حرف آتے ہیں لفظ اللہ میں، وہ بے نقطے ہیں، تو محمد پہ بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ مماثلت، اللہ کے 4 حرف، محمد الرسول اللہ کے 4 حرف۔ اللہ میں ڈبل لام آیا، لام پر تشدید آئی تو محمد کے میم پر تشدید آئی۔ اللہ کا نام میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بے نقطہ ہیں، تو اللہ کے نبی کے محمد میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو حرف، وہ ان پر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ تو مماثلت ہے اللہ کے نام میں اور محمد کے نام میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں۔ نام نبی اتنا بابرکت ہے کہ اس کا ہر حرف بامعنی ہے۔ عاشقین نبی نے اسرار و رموز میں عجیب و غریب نقطے بیان کیے ہیں۔ کہتے ہیں مثلا محمد میں 4 حروف کا مجموعہ ہے اور ہر حرف کا مستقل معنی اور مفہوم مراد لیا جائے تو محمد کے میم سے مراد لیا جائے گا مٹانا۔ اور حدیث بالا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ماہی ہے، جس کے معنی مٹانے والا۔ کیا مٹانے والے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے ظلم کو مٹایا، اللہ کے نبی نے غریبی کو مٹایا، اللہ کے نبی نے جہالت کو مٹایا، اللہ کے نبی نے جو لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تھا انصاف قائم کیا، اللہ کے نبی نے لوگوں کے دلوں میں جو دنیا کی محبت بیٹھی تھی اس کو مٹایا، اللہ کے نبی نے جو لوگوں کے دلوں میں دوسرے اللہ کی مخلوق کی عظمت اس طریقے سے آ گئی تھی جو اللہ کی ان کے دل کے اندر اہمیت ہونے چاہیے، اللہ کے نبی نے وہ چیز مٹائی اور اللہ کی توحید خالص لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائی۔ تو محمد کی میم سے مراد لیا مٹانا، اور ہا سے میم کے بعد ہا آیا، ہا سے کیا مراد لیا گیا؟ حکم الہی کی پہچان کرانے والا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہر حکم کی لوگوں کو پہچان کرائی اور بتایا کہ لوگوں یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اللہ نے یہ فرمایا۔ ایک ایک لفظ اللہ نے جو ان پر نازل فرمایا، جو بھی حکم ان پر آیا، سارے لوگوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس کے ذریعے سے پہچان کرائی۔ میم ہو گیا، ہا ہو گیا، اب اس کے بعد آتا ہے میم، پھر آ جاتا ہے، تو اس سے مراد لیتے ہیں میم ثانی کے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ لیے جاتے ہیں مغفرت مراد لیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی بشارت کا اعلان بھی کیا ہے، لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ تو آپ امت کی مغفرت کرانے کا بھی سبب بنیں گے۔ آپ کی تو مغفرت ہو ہی گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی بخشش کے خاطر اتنا روئے، اتنا تڑپے اور اتنا اللہ تعالیٰ سے عاجزی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ میری امت کی مغفرت کر دے۔ اب بچی محمد کی دال، تو دال سے مراد لیتے ہیں دین حق کی دعوت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت باطل دین تھے اور اس وقت جو بھی مذاہب رہے ہوں گے، لیکن وہ مذہب کی، وہ دین کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی جو دین حق تھا، جو دین اللہ کے نزدیک قبول تھا،
جس دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کر سکتے ہیں، جس دین کے ذریعے سے لوگ دوزخ سے بچ سکتے ہیں، جس دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو جنت میں ڈال سکتے ہیں، اس دین کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اب میں کچھ واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کچھ علماء نے لکھا ہے، بلکہ یہ صاحب کتاب نے خود لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میرے عاجز کا خیال ناقص یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی جس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی، اللہ نے اللہ کے نبی کو تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی، اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے نام کی بھی تمام ناموں پر فضیلت ہے۔ مخلوق میں جتنے بھی نام ہیں ان سب ناموں پر اللہ کی نبی کے نام کی فضیلت ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے، ایک دو واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ سلطان بادشاہ ناصر الدین ایک بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں۔ بعض اللہ کے نیک بندوں کا یہ معمول رہا ہے کہ کبھی اللہ کے نبی کا نام انہوں نے بغیر وضو کے نہیں لیا۔ تو اسی کی قسم کا ایک واقعہ، ان کے ایک خاص خادم تھے جن کا نام تھا محمد۔ ایک مرتبہ ان کو پکارا انہوں نے اور تاج الدین بول دیا۔ کیا بولا؟ تاج الدین بول دیا۔ تو انہوں نے وہ آ تو گئے اور وہ کام بھی کر دیا، لیکن اس کے بعد 3 دن وہ غیر حاضر رہے، نہیں آئے۔ اس کے بعد جب وہ 3 دن کے بعد آئے تو انہوں سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں تھے؟ کہا کہ انہوں نے بولا کہ آپ نے میرا نام نہیں لیا تھا تو میں نے سمجھا کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے، اس لیے میں 3 دن نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ سے ناراض نہیں ہوا تھا، بلکہ جس وقت میں آپ کا نام پکارنا چاہ رہا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے ناصر الدین آپ کا نام لیا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ایک ان کے خادم تھے، ان کا نام تھا محمد حسن۔ ایک مرتبہ انہوں نے پکارا حسن، تو وہ فوراً وضو کا ڈبہ جو اس وقت رہتا ہوگا وہ لے کر آئے اور دے دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ سے تو کہا بھی نہیں ہے کہ میرا وضو نہیں ہے۔ کہا کہ حضرت ان کا یہ معمول ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام لیتے ہیں تو بغیر وضو کے یہ نام نہیں لیتے، اور چونکہ میرا نام محمد حسن ہے تو میرے نام میں بھی وہ محمد ہے، اس لیے میرے نام کو بھی انہوں نے بغیر وضو کے نہیں لیا۔ دوستوں اور بزرگوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو ہم سب کو دین بلکہ دنیا میں ہی ہمارا آنا مقصود نہ ہوتا، اور ہم سب اللہ کے نبی کی امت ہیں، اور لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی اتنی عظمت ہوتی، اتنی قدر کی، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ وقت کی گنجائش نہیں ہے، نہیں میں آپ کو بتا تھا کہ کتنے لوگ آج بھی اللہ کے نبی کے نام کی قدر کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم سے وہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اپنی درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ کے نبی سے جتنا عشق ہمارا ہوگا ان کی شریعت پر چلنا اتنا ہی ہمارے لیے آسان ہوگا، جتنی شریعت پر اتنا ان کی شریعت پر ہمارے لیے چلنا آسان ہوگا، اتنا ہی ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔